محبان رسول والے رسول، آئیے انتہائی ادب و احترام کے ساتھ اور انتہائی عقیدت کے ساتھ تمام کائنات کے ماوا مجا فخر عالم و عالمیہ حضور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدس میں ہدیہ درود و سلام پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وعلی ازواج سیدنا و مولانا محمد وعلی اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ حضرات، بڑی مسرت کی بات ہے کہ آپ کی اس تقریب سعید کی سرپرستی فرما رہی ہے وہ شخصیت جو شریعت و طریقت کا مجموع بحرین ہے۔ سبحان اللہ۔ ولایت جس گھر میں رہتی ہے، شریعت جن کی سرپرستی کرتی ہے، طریقت جن کی انگلیاں تھامتی ہے، حقیقت جسے خود منتظر رہ کے اپنے منزل تک پہنچاتی ہے۔ فخر المشائخ کے ارتحال کے ابھی چند ماہ گزرے، کچھ خلا ایسا ہوتا ہے جو پور ہونا مشکل ہوتا ہے لیکن ناممکن نہیں ہوتا۔ گلاب کا ایک پودا بعد سرسر کی نظر ہوتا ہے تو اسی جگہ اللہ تعالیٰ دوسرے پودے کو پیدا کر دیتا ہے۔ افراد انسانی کو جیسی ضرورت جس وقت جس نوعیت کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اسی نوع کے افراد اس کائنات میں پیدا کرتا ہے۔ علماء کی صورت میں، صوفیاء کی صورت میں، عالمین کی صورت میں، عارفین کی صورت میں، اور ہمیشہ یہ سلسلہ باقی رہے گا۔ صبح قیامت تک چلنے والا یہ سلسلہ جو آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے چلا، ہر زمانے میں رہے گا۔ زمانہ کتنا ناموافق رہے گا، مگر ہدایت کے جو چراغ ہیں یہ ہوا جلنے والے ہیں۔ اللہ ان کی حفاظت کرتا ہے۔ مولا کریم ان تمام دعات و مبلغین کی حفاظت فرمائے جو پوری دنیا میں دعوت اسلامی کا کام کر رہے ہیں۔ اللہم آمین۔ قبل اس سے کہ میرا سفر خطاب شروع ہو، اپنے ذوق کے مطابق ابھی عزیزم جناب حسین عارفی صاحب نے ایک نعت پڑھی تھی جس کی ردی اسی ردی کا بسط ادب ہے غلامانہ التماس حضور۔ سبحان اللہ۔ بسط ادب ہے، بسط ادب ہے غلامانہ التماس حضور، جگہ دے مجھ کو بھی محشر میں اپنے پاس حضور۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جگہ دے مجھ کو بھی محشر میں اپنے پاس حضور، اس انبھاگ سے، اس انہماک سے پڑھتا رہوں درود و سلام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس انہماک سے پڑھتا رہوں درود و سلام، فرشتے بیٹھے رہیں میرے آس پاس۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس انہماک سے پڑھتا رہوں درود و سلام، فرشتے بیٹھے رہیں میرے آس پاس حضور۔ لفظ محمد اس کے اندر وہ چاشنی اور حلاوت ہے کہ جب بھی اسلام پاک کو زبان سے آپ ادا کریں گے، آپ کے لفظ سے لفظ چپک جائے۔ محمد کہہ کے دیکھیے، دل کے اندر تو حلاوت اور شیرینی اترتی ہی ہے، لفظ سے لفظ چپک جاتی ہے، اس قدر شیرین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
تمہارا نام لیا. یا رسول اللہ تمہارا نام لیا, لب سے سبحان اللہ سبحان اللہ. تمہارا نام لیا, لب سے لب چپکنے لگا. تمہارے نام میں ہے جس قدر مٹھاس ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. تمہارا نام چپکنے لگا. تمہارے نام میں ہے جس قدر مٹھاس حضور. تمہارے نام میں ہے جس قدر مٹھاس حضور, اور درود کے سوا کچھ بھی نہ ذہن میں آیا. واہ واہ سبحان اللہ. درود کے سوا کچھ بھی نہ ذہن میں آیا. ارادہ تھا کہ لکھوں نام ایسے پاس حضور. واہ بھائی واہ. ارادہ تھا کہ لکھوں نام ایسے پاس حضور. درود کے سوا کچھ بھی نہ ذہن میں آیا. ارادہ تھا کہ لکھوں نام ایسے پاس حضور. خدا نے دی بھی دیا آپ کے توسل سے. واہ واہ واہ. سب کچھ نبی کے توسل سے ملا. قرآن ملا نبی کے توسل سے, خدا کا عرفان ملا نبی کے توسل سے, ایمان ملا نبی کے توسل سے, عرفان ملا نبی کے توسل سے, اسلام ملا نبی کے توسل سے, شریعت ملی نبی کے توسل سے, ہدایت ملی نبی کے توسل سے. جس کو جو ملا نبی کے توسل سے ملا, اور جس کو جو ملے گا نبی کے توسل سے ملے گا. ہمارا تو ایمان و عقیدہ یہ ہے کہ اگر دنیا میں ایمان ملا ہے تو نبی کے توسل سے ملے گا, اور اگر آخری وقت خاتمہ بالخیر کی توفیق ملے گی تو نبی کے توسل سے ملے گی, اور اگر روشنی ملے گی تو نبی کے توسل سے ملے گی, کچھ شرائط میں بندے کی آسانی ملے گی نبی کے توسل سے ملے گی, میدان محشر میں راحت ملے گی نبی کے توسل سے ملے گی, کوثر میں چھلکتے ہوئے چاند ملے گے نبی کے توسل سے ملے گی, اور جنت ملے گی تو نبی کے توسل سے. سبحان اللہ سبحان اللہ. خدا نے ربی دیا, خدا نے دی بھی دیا آپ کے توسل سے. واہ واہ واہ. خدا نے دی بھی دیا آپ کے توسل سے. ملا ہے آپ سے الحمد تابن ناس. ملا ہے آپ سے الحمد تابن ناس حضور. اور حضور میرے کسی کام سے خفا, حضور میرے کسی کام سے خفا تو نہیں, یہ سوچ سوچ کے رہتا ہے دل اداس. حضور میرے کسی کام سے خفا تو نہیں, یہ سوچ سوچ کے رہتا ہے دل اداس حضور. اور بہت سکا نہ مگر منزل کفے پا تک, بہت سکانا مگر منزل کفے پا تک. اگر تو خوب اڑاتا ہے رے قیاس. سبحان اللہ سبحان اللہ. خوب اڑاتا ہے رے قیاس حضور. اور میں گھاٹ گھاٹ پھرا پھر بھی تشنا لب لوٹا. میں گھاٹ گھاٹ پھرا پھر بھی تشنا لب لوٹا. پھر بھی تشنا لب لوٹا. مجھے گی آپ کے پنگھٹ میں میری پیاس حضور. سبحان اللہ. مجھے گی آپ کے پنگھٹ میں میری پیاس حضور. اور کسی عمل نہ کسی رابطے نے ساتھ دیا. کسی عمل نہ کسی رابطے نے ساتھ دیا. اب آپ کے در الفاظ سے ہے آس حضور. اب آپ کے در الفاظ سے ہے آس حضور. اور میں پورے ہوش میں کلمہ شریف پڑھتا ہوں. سبحان اللہ. ہوش میں کلمہ شریف پڑھتا رہوں. بوقت دس نہ حکم ہو میرے حواس. میں پورے ہوش میں کلمہ شریف پڑھتا رہوں. بوقت نظر نہ گم ہو میرے حواس. حضور بغیر آپ کے ایمان کا بغیر آپ کے ایمان کا وجود نہیں. حقیقتاً میرے ایمان کی ہے حقیقتاً میرے ایمان کی ہے اساس حضور. اور تمہارے عفو کا پردہ ہو میرے عیبوں پر. تمہارے عفو کا پردہ ہو میرے عیبوں پر. تمہارا لطف و کرم ہو میرا لباس حضور. تمہارا لطف و کرم ہو میرا لباس حضور. نصیر پر بھی ہو آقا ردائے نصیر پر بھی ہو آقا ردائے وروز حشر رہے یہ بھی بے حراس حضور. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مادن الجود والکرم منبع العلم والحلم والعلم وآلہ وسلم.
सलात व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। ये है पैगाम सीरतुन नबी कॉन्फ्रेंस। नबी की सीरत का पैगाम है। नबी की सीरत जो मनारे नूर है, नबी की सीरत जो इमाम राही हिदायत है, नबी की सीरत जो चिरागे इरफानी है, नबी की सीरत जो उसवे हसना है। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। नबी की सीरत उस वक्त से शुरू होती है जब 12 रबीउल अव्वल का आपका ज़ुहूर मसूद हुआ है, और उस जमाने तक रहती है जबकि आमना का ये चाँद रोज़ा अक़दस में रूपोश हुआ है। ये 63 साल हयात, इसका एक एक लम्हा हमारे लिए नमूनाए हयात है। बेशक से कब्र की हयात हो या बेशक के बाद की हयात हो, गारे हिरा की हयात हो या कोहे सफा की है हयात हो, जबल फारा की हयात हो या गारे खदीजा की हयात हो, आगोश आमना की हयात हो या हलीमा की झोपड़ी की हयात हो, बैते अबू तालिब की हयात हो या दारे अब्दुल मुत्तलिब की हयात हो, आपकी जिंदगी का एक एक लम्हा हमारे लिए नमूनाए हयात है। उस वक्त भी आप नमूनाए हयात है जब जबल नूर से ऐलाने सदाकत फरमा रहे थे। वो लम्हा भी हमारे लिए उसवे हयात है जब गारे हिरा से आप कुरान के तालीमात लेकर आए थे। वो लम्हा भी हमारे लिए उसवे हयात है जबकि आपने हजरत अबू तालिब के घर में ऐलान नबूवत फरमाया था और दावत और तबलीग का फरीज़ा अंजाम दिया था। वो लम्हा भी उसवे हसना है जब आक़ाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, ऐ लोगों, मैं वो चीज लेकर आया हूँ कि अगर तुम उसे कबूल कर लोगे तो अरब तुम्हारे शेरे नबी हो जाएंगे और अजब तुम्हारे सामने सच छुपाएंगे। और जब शोबे अबी तालिब में आपको मौसूफ किया गया, वो लम्हा भी हम सब के लिए उसवे हसना है। जब आपका मुहासरा किया गया और आपके जिस इल्म का मुजाहिरा किया उनको गए हैं, वो लम्हा के हमारे लिए उसमें हसना है। जब लोगों के बैत कर रहे थे वो लम्हा उसमें हसना है। चाहे खबर हो, चाहे खैबर हो, चाहे कदम हो, चाहे हुनैन हो, चाहे यरमुक हो, जितनी जंगी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने के जमाने में हुई वो तो शरीक हुई, वो सारे लम्हात भी हमारे लिए उसमें हसना है। हुजूर ने खुतबा दिया, आपका खुतबा उसमें हसना। हुजूर ने फैसला फरमाया, आपका फैसला फरमाना उसमें हसना। हमारे ने नमाज पढ़ी, आपका नमाज पढ़ना उसमें हसना। हुजूर ने रोजा रखा, आपका रोजा रखना उसमें हसना। हुजूर ने इन्फाक फी सबीलिल्लाह किया, आपका इन्फाक फी सबीलिल्लाह करना उसमें हसना। आपने हिज्जत फरमाई, आपका हिज्जत करना उसमें हसना। आपने असहाब के साथ जो सलूक किया वो सलूक करना उसमें हसना। आपने गुलामों के साथ जो सलूक किया वो भी उसमें हसना है। आपने ज़ईफ़ों के साथ जो सलूक किया वो भी उसमें हसना है। आपकी जिंदगी का एक एक लम्हा हमारे लिए उसमें हसना है। और ऐसा उसमें हसना है जो कुरान ने पहले दलील कहा है कि अजर का इन्नहु लफी ज़क़त इब्तियाहुम। ऐ पैगंबर, आपके उम्र शरीफ के कसम, ये लोग अपनी ज़लालतों में और अपने नशे में भटक रहे हैं, गुमराह हो रहे हैं, अंधे हो गए। आपकी जिंदगी का एक एक लम्हा, आपके काटा, आपके तमाम हरकतों सकनात, आपके शबो रोज, आपकी शामो सफर, आपकी सफर हजर, आपकी खलवतों जलवत, आपकी जन्नत सुर, आपके कज़ाया, आपके तरीके, आपके बड़े आपके अखलाक़ आलिया, आपके मुआमला
تجارت، آپ کی سیاست، آپ کی حکومت تمام عالم بشریت کے لیے ہمیشہ کے تذکیہ سنا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ کے لیے بہترین اسوہ حسنہ، کالا ہو کے گورا ہو، عربی ہو کے عجمی ہو، عالم ہو کے جاہل ہو، امیر ہو کے غریب ہو، کہیں رہنے والا ہو، کسی حیت کا ہو، کسی ماہیت کا ہو، کسی حالت میں ہو، کسی جگہ پر ہو، کسی بھی پوزیشن میں ہو، کسی حالت سے دوچار ہو، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین اسوہ حسنہ ہے۔ اگر بچپن کے دور سے انسان گزر رہا ہے تو حلیمہ کی گود میں پلنے والے آمنہ کے لال کا بچپن دیکھنے اس میں حسنہ نظر آئے گا۔ اگر اس والے شباب کی دہلیز پہ قدم رکھتا ہے تو مکے میں رہنے والے شریف النفس انسان کی حیات طیبہ کو دیکھ لے اس میں حسنہ نظر آئے گا۔ اگر ایک تاجر اور کاروباری آدمی ہے تو خدیجہ کے مال کی تجارت کرنے والے محمد عربی کو دیکھ لے بہترین اسوہ نظر آئے گا۔ اگر اپنے زمانے کا حاکم بن گیا ہے تو مدینے میں بیٹھ کر قوم کی تقدیروں کا فیصلہ کرنے والے پیغمبر کو زندگی کو دیکھ لے اس میں حسنہ نظر آئے گا۔ اگر انسان کو پیدوں پر نکل ضرورتوں کو گرفتار کر دیا گیا ہے تو شکل بگیانی میں مقصومیت کی زندگی گزارنے والے پیغمبر کو دیکھ لو اس میں حسنہ مل جائے گا۔ اگر سب کے لیے مجبور کر دیا جائے تو بنو ہند گزرنے والے پیغمبر اور قیادت کرنے والے پیغمبر کی زندگی کو دیکھو اس میں حسنہ ملے گا۔ سبحان اللہ سبحان غربت کا زمانہ ہے، اللہ۔ کھانے کے لیے کچھ نہیں، پریشانی ہے، کسی گھر میں پاؤں پسارے ہوئے ہیں، محتاجی کی بھوک آپ کے مکان میں پسیرا کیے ہوئے ہیں، مایوس نہیں ہونا پڑے گا۔ اس پیغمبر کو دیکھ لو جو اپنے پیٹ پر دو پتھر باندھے رہتا ہے۔ اللہ نے بہت نواز کیا، نعمتوں کا ذخیرہ تمہارے قدموں میں آ گیا ہے، کیا کریں گے؟ تو محمد مصطفیٰ کی زندگی کو دیکھ لو، قدموں پہ زیر کے انبار پڑے ہوئے ہیں، سب اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے ہیں، اور جب اٹھتے ہیں تو اس چادر کو جھاڑ کر اٹھتے ہوئے کہتے ہیں بلال تیرے کو سکہ رہتی آپ کسی باپ کا سے بیٹی ہے، یقیناً ہے تو بیٹے کی زندگی کے لیے اس پر حسنہ دیا ہے۔ عبداللہ اور آمنہ کے لبے جگر کو دیکھ لو، کسی نے آپ کی کفالت کی اپنے موزد کے ساتھ کیسا اس میں سلوک کرنا چاہیے، تو حضرت ابو طالب کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے پیغمبر کو دیکھ لو۔ بیٹے اور بیٹوں کے باپ ہیں تو دیکھو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت سیدہ زہرا، حضرت حفصہ، حضرت طاہر، حضرت قاسم کی کیسی تربیت کروائی۔ بیوی کے شوہر تو حضرت عائشہ، حضرت خدیجہ، حضرت سودا، حضرت زینب، حضرت ام سلمہ، حضرت جویریہ، ان حضرات کے شوہر کی زندگی کو دیکھو، پتا چلے گا کہ بیوی کے ساتھ کیسا سلوک کیا جاتا ہے۔ اللہ نے آپ کو قوم کا سربراہ بنا دیا ہے، حاکمیت آپ کے دروازے پر ہاتھ باندھے کھڑی ہے، تو حاکم مکہ حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ لیجیے۔ قوم کے لوگوں نے آپ کو میرا کو ممبر عطا کر دیا ہے، آپ کی تقریر کا اسلوب کیا ہونا چاہیے، اللہ کے خطاب کیا ہونا چاہیے، قوم کی اصلاح کیسے کرنا چاہیے، اسلام کی تبلیغ کیسے کرنا چاہیے، تو حضور حنانہ سے ٹھیک لگا کر خطاب کرنے والے پیغمبر کی زندگی کو دیکھو۔ کون سا انسان ہے جس کی زندگی میں کوئی ایسا لمحہ آیا ہے جہاں معصومی اس کے سامنے کھڑی ہے کہ ہم کہاں جائیں اور کدھر دیکھیں؟ ہمارے پیغمبر حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سارا نمونہ آپ کو مل جائے گا، دیکھیں تو کتب حدیث کا مطالعہ تو کرے ہم، کتب سیرت کا ورثہ تو پڑھتے ہم، اپنے علماء اور عارفین حق کی صحبتوں میں جا کر استفادہ تو کرے ہم، وہ حقیقتوں کے سامنے سے پردہ ہٹا دیں گے، آپ کو نظر آ جائے گا کہ ہماری زندگی کو سنوارا کیسا جا سکتا ہے اور خدا کو سدھارا کیسے جا سکتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس زندگی
ایسی زندگی ہے کہ اگر کوئی سچا عامل اس پر عمل کر لے تو دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی، آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ لیکن آج وہ لوگ خاص طور سے وہ قوم، وہ امت جو کہہ رہی ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام میں فخر کے ساتھ کہتے ہیں فخر ہونا چاہیے۔ مسلمانوں کے لیے قابل فخر یہ نہیں ہے کہ ہم محلات کے مالک ہو گئے، اتنے مکانات ہمارے پاس، اس پر فخر نہیں ہونا چاہیے۔ اس پہ فخر نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارا بینک بیلنس سے بہت زیادہ ہے، کاروبار بہت زیادہ ہے۔ اس پہ فخر نہیں ہونا چاہیے کہ ہماری نوجوان اولاد بہت زیادہ ہے، دنیا میں ہمارے پاس اسٹیٹس ہے، عزت ہے، مقام ہے، رتبہ ہے، درجہ ہے، لوگ عزت احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ارے فخر تو یہ ہونا چاہیے کہ مصطفیٰ کے غلام ہیں، ہم نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں اپنے چشمے تصور کو بچھانے والے ہیں، ہمارے ہاتھوں میں نبی کا دامن ہے، گئی ہمارے لیے مایہ سعادت ہے۔ لیکن عجیب بات نظر آ رہی ہے، یہ قرآن نے تو کہا تھا اگر صاحب ایمان نہ ہوگی تو بلند رہو گے، صاحب ایمان نہ ہوگی تو عزت و غلبہ تمہیں نصیب ہوگی، ایمان والے نہ ہوگے تو دنیا میں پڑھنے کی نگاہ سے دیکھے جاؤ گے۔ ہم کلمہ پڑھتے ہیں مگر ذلت و اجبار ہمارے لیے کیوں؟ ہم کلمہ پڑھتے ہیں مگر ہر جگہ ہمارے لیے پریشانیاں کیوں کھڑی؟ تو قرآن نے فرما دیا تھا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِیبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَیْدِیکُم، جو بھی مصیبت تمہارے پاس آئے گی، جو مصیبت تمہارے اوپر مسلط ہوگی تو وہ تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ وَيَعْفُو عَنْ کَثِیر، اللہ بہتوں کو معاف بھی فرما دیتا ہے، معاف فرما دے وہ قریب ہے، معاف فرما دے وہ رحیم ہے، معاف فرما دے وہ رحمان ہے، معاف فرما دے اس کی شان العفو ہے۔ مگر دنیا میں مسائل بھی کبھی کبھی آتے ہیں، یہ اس وجہ سے نہیں کہ معاذ اللہ اللہ ظلم کر رہا ہے، کہ ہمارے کالے کرتوتوں کی وجہ سے ہے، جو مذلت ہے، جو دکھت ہے، جو افلاس ہے، جو پریشانی ہے، جو مصیبت ہے، جو بے نظری ہے، جو ذلت و خالیخانیاں نے ہمیں دی جا رہی ہے، وہ ہمارے عمل کی وجہ سے ہم جب جو ظلم کیا ہے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، جب تک انسان اپنے حالات کو نہیں بدلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے حالات کو نہیں بدلتا۔ اللہ کی رحمت کی منتظر ہے، آؤ میری طرف میری بندو، تم نے نبی کا کلمہ پڑھا ہے، تم نے میرے حبیب کا جب تھاما ہے، پھر ہم سے غافل کیوں ہو؟ درے رحمت آج بھی پورا ہوا ہے، جا کے وہاں دستک دی جائے، خدا کے سامنے اپنے سر کو جھکایا جائے، پھر دیکھو گے تمہاری عزت میں کیسے تکلیف ہے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ مجھے سنا رہا ہے کہ تم سربلند رکھتے اگر صاحب ایمان ہے تو صاحب ایمان کی سربلندی رہی ہے تو صاحب ایمان مگر دنیا میں ہمارا بیس نہیں ہے تو صاحب ایمان مگر دنیا میں مسلسل اور مظلوم کیوں ہے تو صاحب ایمان مگر مصیبتیں ہمارے گھروں کے ہر طرح سے گھیرے کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ہم ایمان والے ہیں مگر ہمارا ایمان مکمل ہے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے وہ مکمل مومن ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا فی السر کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے لوگوں اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، شیطان کے نشے قدم کی پہلی مرتبہ وہ سارا کھلا ہوا دشمن، مگر جو ہمارا کھلا ہوا دشمن ہے اسی کی تو پیروی کر رہے ہیں، لیکن جو ہمارا ہمدرد ہے، ہمارا مرشد ہے، ہمارا خیرخواہ ہے، ہمارا خیرخواہ ہے، اللہ نے جسے ہمارا ہاتھ اور رکھوڑ بنایا تھا اس کی بات ہم ماننے کے لیے تیار نہیں۔ قدم قدم کا دشمنی کا مظاہرہ کرتا ہے شیطان، مگر جو شیطان کہتا ہے وہی کر رہے ہیں۔ اور وہ رحمت للعالمین جو راتوں رات ہمارے لیے رویا کرتا ہے،
حضور نے فرمایا کہ میری امت کے اعمال میرے سامنے پیش کیے جائیں گے، میرے بعد بھی میری امت کے اعمال میرے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ جب نیکیاں میرے سامنے آئیں گی تو مجھے خوشی ہوگی، اور جب میری امت کے افراد کی برائیاں میرے سامنے آئیں گی تو مجھے دکھ ہوگا۔ آج بھی مصطفیٰ کے سامنے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، ہم خلوت میں کریں یا جلوت میں کریں، ہم گھر کے اندر چھپ کر کریں یا محفل عام میں کریں، فرشتے ہمارے اعمال کو اللہ کے نبی کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں جیسے ہمارے صلاۃ و سلام کو پیش کرتے ہیں۔ اب کیا ہمیں یہ لینا ہے کہ آپ کیسا کام کر رہے ہیں، مصطفیٰ کو تقدیم دے رہے ہیں کہ مصطفیٰ کی مسلط کا سامان فراہم کر رہے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سارے احوال و قواعد بیان کر دیے تھے کہ ہمارے پاس کیا کیا ہونے والا ہے۔ حدیث کی کتابوں میں کتاب الفقہ کا مطالعہ کر کے دیکھ لیجیے کون سی صورت حال ہے جس کے بارے میں آقا نے ہمیں آگاہ فرمایا ہے۔ جامع ترمذی میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، حضرت علی سے بھی روایت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اتخذ الخير صولا والامانة مغنما والزكاة مغرما وتكلم لغير دين وأتاع الرجل امرأته وأبقى أمه وأدنى صديقه وأفتى أباه وزهرت الأصوات في المساجد وساد القبيلة فاسقه وكان زعيم القوم أضله وشربت الخمور وزهرت الخينات والمعازف ولعن آخر هذه الأمة أولها ويلتقطوا ريحا حمراء وزلزلة وخسفا ومسخا وقذفا وآية تتابع الجزاء من بعد قلت أسيبه فتتابع۔ 15 نشانیاں بتلائیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ حالات پیدا ہو جائیں گے تو اللہ کا عذاب آئے گا۔ کبھی زلزلہ آئے گا، کبھی زمین کو دھسا دیا جائے گا، کبھی چہرے مچ کر دیے جائیں گے، کبھی پتھر کی بارش ہوگی، کبھی سخت آندھیاں چلے گی، اور عذاب کا متوالی سلسلہ ایسا رہے گا جیسے کہ کسی دن پرانے ہار کے دھاگے کو توڑ دیا جائے، اس کے جتنے موتی ہیں پے بپے لگاتار گرتے رہیں یہاں تک کہ وہ ہار خالی ہو جائے۔ 15 نشانیاں بتلائی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرمایا کہ میرے قوم کے افراد کے اندر یہ برائیاں پیدا ہو جائے گی تو یہ ساری نشانیاں یہ سارے عذاب آئیں گے اور انسان فتنوں سے دوچار ہو جائے گا۔ فرمایا جب بھائی کے مال کو اپنا ذاتی پر سمجھ جائے گا۔ بھائی کہتے ہیں اس مال کو جو جنگ کے بغیر حاصل ہو، جنگ ہو نہیں سکتی، لشکر اسلامی اور دکانیں اسلام کا محاصرہ کیا، وہ سرنڈر ہو گئے، خراج دینے کے لیے تیار ہو گئے، اس کو فے کہا جاتا ہے۔ ایک تو قدر فے ہونے والا فے کے جو مسائل بیان کیے گئے ہیں، حاکم اسلام اس طرح اس مسائل کے خرچ نہ کرے، اپنی ذاتی دولت سمجھ لے۔ والامانۃ مغنما، امانت کو مال غنیمت سمجھ لیا جائے۔ کسی نے امانت آپ کے پاس رکھی، آپ نے مال غنیمت سمجھ لیا، اس نے آپ کو معتبر سمجھا جاتا، بھروسے کا نہیں سمجھاتا، دوست سمجھاتا، رشتہ دار سمجھاتا، آپ کے گھر کو محفوظ سمجھاتا، پیسہ اس کے پاس تھا، آپ کے پاس امانت کے طور پر رکھ دیا کہ رکھنے کی ضرورت ہوئی، ہم نے کہ آپ نے خرچ کر دیا، دینے کے لیے تیار نہیں ہوگی، آپ نے مال غنیمت سمجھ لیا۔ وقت کے بڑا تو لگا جب زکات کو لوگ جرمانہ سمجھے۔ زکات تو ایسا عمل ہے جو بڑی خوشدلی کے ساتھ ادا ہونا چاہیے۔ یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے مجھے توفیق دی ہے کہ زکات ادا کر رہے ہیں۔ آپ کے جذبات شکر سے لبریز ہونے چاہیے، آپ کی پیشانی پہ سجدہ شکر کی کرم پیدا ہونا چاہیے کہ اللہ نے مجھے اس لیے کیا ہے، صاحب نصاب بنایا کیا زکات سے نہیں۔
لیکن اگر زکات دیتے ہوئے آپ کے اندر تعامل پیدا ہوا، آپ کا دل محسوس رہا ہے جیسے جرمانہ انسان کو ادا کرنا پڑتا ہے تو بڑی مشکل سے دیتا ہے اور بڑی تکلیف اور شرم کے ساتھ ادا کرتا ہے۔ یہ نہیں بتایا لگے کہ زکات نہ دے، زکات دے مگر اس کے اندر جو خوشنی ہونا چاہیے وہ نہ ہو، تو عذاب اس کی وجہ سے آتا ہے۔ اب ذرا لوگ جائزہ لے لیں کہ ہم زکات کیسے ادا کرتے ہیں، جو نہیں ادا کرتے ان کی بات کو چھوڑ دیجیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى، اے ایمان والو احسان جتا کر تکلیف دے کر اپنے زکات کو اپنے صدقات کو ضائع مت کرو۔ صدقہ دیا، خیرات دیا، زکات دی، احسان جتا دیا۔ چار آدمی سے بیان کر دیا فلاں آیا تھا میں نے اس کی مدد کی۔ اگر کسی وجہ سے فلاں ہو گیا تو آپ بیٹھ جائے مجھ سے بات کر کے آئے ہو، میں نے تمہیں زکات دی ہے، میں نے تمہیں چندہ دیا ہے، میں نے تمہیں خیرات دی ہے، میں نے تمہاری مدد کی ہے۔ کیا سمجھتے ہو رہ جائے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى، جس کو دیا ہے اگر احسان کیا کیا، جس کو دیا ہے اگر اسے تکلیف پہنچا دی، سارے اعمال ضائع ہو گئے۔ اور ایسے اعمال جب ضائع ہوتے ہیں ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ ایک مثال بیان کی گئی ہے تو کافروں کے لیے، لیکن حق سے عمل کا یہی تاثر آتا ہے۔ ایک شخص پیاسا صحرا میں بھٹک رہا ہے، پانی کی تلاش ہے، نہ نہر ہے، نہ چشمہ ہے، نہ کنواں ہے، نہ دریا ہے، نہ سمندر ہے، نہ ندی ہے، نہ نالا ہے، پانی کی آسان نظر نہیں آتا۔ چلتے 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 پانی کے تجسس سے پریشان ہے، درماندہ ہے، پانی کا خطرہ نظر نہیں آتا، دور آسان نظر آتے ہیں کہ پانی بڑی تیزی کے ساتھ جاتا ہے، پاؤں تھک چکے تھے مگر لگتا ہے کہ نیک مل گئی ہے، زبانیں پھٹک رہی تھی مگر احساس جان گیا ہے کہ اب زندہ رہنے کے کچھ آسان نظر آ گئے، لیکن بڑی تیزی کے ساتھ وہاں لپٹ کر جاتا ہے تو پانی نہیں رہتا مگر چمکتی ہوئی شراب ہے، یعنی بالو اور ریت ہے۔ اب جا کر اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ جو بالو ہے، چمکتی ہوئی شراب ہے، اس کو پانی سمجھ کر گیا تھا مگر وہاں جا کر کچھ حاصل نہیں ہوتا، پیاسا کا پیاسا رہ جاتا ہے، تڑپ کر مر جاتا ہے۔ تو انسان دنیا میں تو زکات دیتا ہے، صدقہ دیتا ہے، مدد کا دیتا ہے، خیرات دیتا ہے، تعاون کر دیتا ہے، کہتا ہے میں مسکین نواز ہوں، مسکین کی مدد میں لگی ہے، کسی قرضدار کا قرض میں نے اتار دیا ہے، مگر اس کے بعد احسان جتا دیا، اس شخص کو تکلیف پہنچا دی۔ جب قیامت کا دن ہوگا، دنیا میں تو بڑی امیدیں کر کے گیا تھا میں نے یہ دیا ہے، یہ دیا ہے، یہ دیا ہے، بھائی کی مدد میں نے کی ہے، بہن کی مدد میں نے کی ہے، پڑوسی کی مدد میں نے کی ہے، دوست احباب کی مدد کی ہے، انشاءاللہ قیامت کے دن ہمیں اچھا نتیجہ ملنے والا ہے، ثمرہ ملنے والا ہے، ثواب ملنے والا ہے، مگر جب قیامت کے دن جائے گا آج کچھ نظر نہیں آئے گا۔ جیسے کہ صحرا میں بھٹکنے والا ریت، چمکتی ہوئی ریت کو سمجھتا ہے کہ پانی ہے مگر جب وہ چشمہ لگ جاتا ہے تو وہاں کچھ نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب زکات کو جرمانے سمجھ لیا، دل محسوس کر لوگ زکات ادا کریں، قریب کے حالت میں لوگ زکات ادا کریں، تب اللہ کا عذاب آئے گا۔ وَتُعَلِّمَ لِغَيْرِ دِينٍ، جب حضور علم ادا کر لیا دین نہ ہو گیا۔ آج لوگ پڑھتے ہیں نا تو سوچتے ہیں کہ نوکری ملے گی، ہم پڑھ لیں گے کسی دارالعلوم میں پڑھ لیں گے تو اس کے بعد پڑھائیں گے تو 1,00,000 روپیہ ایک پولیس ہوگا تو ملے گا، 1,00,000 ملے گا۔ اور یہ بہت بڑی پشیمانی کا ذریعہ بننے والا ہے۔ علم دین حاصل کیا جائے تو اللہ کے لیے کیا جائے، تفسیر پڑھیے، حدیث پڑھیے، فقہ پڑھیے، عربی ادب پڑھیے، قرآنی علوم کو حاصل کیجیے، مگر اس کا مقصد صرف رضا الہی بنائے۔ رزق کیسے ملے گا وہ تو اللہ کے ذمہ کرم میں ڈال دیجیے۔ انسان کا رزق کھلائے گا، ہم سوچتے ہیں کہ اپنی فیملی کو کھلا رہے ہیں، اپنے بچوں کی پرورش کر رہے ہیں۔ انسان اگر اللہ کو منظور نہ ہو تو کوئی انسان ایک چیونٹی کو نہیں کھلا سکتا۔ تو جب علم دین ملے، حصول میں آدمی لگے گا اور اپنا مقصد اللہ کی رضا بنا لے گا تو اللہ تعالیٰ اپنے ذمہ کرم میں اس کا نان و نفع لے لیتا ہے اور اس کا خرچ اتنی رحمتوں کے ساتھ کرتا ہے کہ انسان و گمان کے پاس سے بھی آتا ہے۔
اللہ کے نبی نے فرمایا وہ تو غیر دین، علم حاصل کیا جائے لیکن دین کے لیے حاصل نہ کیا جائے، دنیا کے لیے حاصل کیا جائے۔ وَأَطَاعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، جب انسان اپنی بیوی کی پیروی کرے، وَأَطَاعَ أُمَّهُ، اپنے ماں کی نافرمانی کرے، انسان اپنی بیوی کا جو کہنا مانے، ماں کی نافرمانی کرے۔ دیکھیے وہ سارے مناظر جو آج 1400 سال کے بعد ہماری نگاہوں کے سامنے ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ گیا مشاہدہ فرمانے۔ اس زمانے کی حالات نہیں تھے، انقلاب محمدی نے تو ایسے آثار پیدا کر دیے تھے کہ معلوم ہوتا تھا کہ جو کلمہ پڑھتے ہیں تو آسمان سے رحمت کے فرشتے آ گئے، وہ زمین پر چلتے پھرتے فرشتے ایسے ہو گئے تھے۔ اس زمانے کے حالات نہیں تھے، اس زمانے کے حالات آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وَأَطَاعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَأَطَاعَ، جب انسان اپنی ماں کی نافرمانی کرنے لگے جو بیوی کا کہنا مانے، وَأَدْنَىٰ صَدِيقَهُ وَأَقْصَىٰ أَبَاهُ، دوست احباب کو تو قریب بنا لے مگر اپنے والد سے نہیں بنا۔ کیا وہ حالات آج ہماری نگاہوں کے سامنے نہیں؟ کیا بوڑھے ماں باپ آج ہمارے لیے بوجھ بنتے ہوئے نظر نہیں آ رہے؟ اور بوڑھے تو بوڑھے چھوڑیے، ابھی بڑھاپے میں جنہوں نے قدم نہیں رکھا، وہ مائیں جو ابھی گھر کے سارے کام بھی کر رہی ہیں، شادی ہونے کے بعد نوجوان انسانوں کے حالات کیا ہو جاتے ہیں؟ چند دنوں کی ابھی بیوی آئی ہے مگر ہر حسن اس کے اندر نظر آتا ہے، جو کہہ دیا اس کی ماں کے بارے میں بالکل اسے درست سمجھ لیا جیسے کہ میری امی ابھی آج ماں کہہ رہی ہے یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا، یہ بارے آپ کو مت بولتی ہے، اور بیوی کہے اماں نے یہ کہا یہ کہا یہ کہا، سب حالات کیا ہو گئے؟ چند دن ہوئے ہیں بیوی آئی ہے۔ یہ سچ ہے کہ بیوی نے بہت بڑی جانفشانی اور قربانی کی ہے، جس گھر میں پیدا ہوئے اس گھر کو چھوڑا آپ کے لیے، جس ماں کے شکم سے پیدا ہوئی اس ماں کو چھوڑ کر آپ کے گھر آئی، جس بات کے گود میں پروان چڑھی اس بات کو گھر کو چھوڑا ہے، آپ کے لیے چھوڑا ہے، اپنے بھائی بہنوں کو چھوڑا ہے، اپنے خاندان کو چھوڑا ہے، اپنے گھر کے ماحول کو چھوڑا ہے، آپ کے لیے آئی ہے آپ کے گھر میں۔ مگر ماں سے کیا کوئی تقابل ہو سکتا ہے؟ دنیا میں جتنے لوگ ہیں آپ سے بہت سے محسنین ہوں گے، ہو سکتا ہے دوستوں نے بھی کبھی آپ کے ساتھ احسان کیا ہے، جس نے آپ کو پڑھایا وہ بھی آپ کا محسن ہے، جو آپ کا مشکل ہے وہ بھی آپ کا محسن ہے، آپ کے بڑے بھائی بھی آپ کے محسن ہے، جس نے آپ کو کاروبار کا ڈھنگ سکھایا ہے وہ بھی آپ کا محسن ہے، جس نے کبھی آپ سے احسان کیا ہے وہ بھی آپ کا محسن ہے، آپ کا والد بھی آپ کے محسن ہے۔ مگر آپ کے پیدا ہونے کے بعد سب کے احسان کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، باپ انگلیاں اٹھا کے چلا ہے تو آپ کے پیدا ہونے کے بعد لے کر چلا ہے، اور ساتھ میں علی باپ پڑھایا ہے تو آپ کے بڑے ہونے کے بعد پڑھایا ہے، کسی نے کاروبار سکھایا ہے تو بڑے ہونے کے بعد سکھایا ہے، آپ کے مرشد نے بیت کیا ہے جو پیدا ہونے کے بعد کیا ہے۔ مگر ایک ماں ہے جو آپ پیدا نہیں ہوئے ہیں مگر اس کے احسان کا سلسلہ شروع ہے، 9 مہینے تک اپنے پیٹ میں لے کر آپ کو بھوکتی رہی ہے، خود جاگتی رہی ہے، خود پریشان ہوتی رہی ہے، مگر اس تصور سے مسکراتی رہی ہے کہ میرا جان جیسا بچہ دنیا میں آنے والا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص کو پتلی پڑ جاتی ہے، ایک اسٹون ہو جاتا ہے، پتا چلا کہ 4 ایونٹ کی ہے، پتا چلا کہ 8 ایونٹ کی ہے، اب آدمی پریشان ہو جاتا ہے، دوا پہ دوا کر رہا ہے، کبھی ایلوپیتھی دوا کرتا ہے، کبھی ہومیوپیتھی کرتا ہے، کبھی آیورویدک کرتا ہے، کبھی تعبیر دیتا ہے، کبھی پانی پھٹوا کر کرتا ہے، کبھی وظیفہ پڑھتا ہے، پریشان ہوتا ہے، رات کیا لیتا ہے، 4 ایونٹ کی پتلی پیٹ میں پڑ گئی ہے، پریشان بتا ہوا ہے، دن کو سکون نہیں ملتا، رات کو چین نہیں ملتا، قاعدے سے کھانا نہیں کھاتا، سفر نہیں کرتا ہے، اس بنانے کا جو روٹ گیا ہے۔ مگر اس ماں کو سلام دیجیے، اس ماں کو سلام دیجیے جو آپ کے پورے وجود کو اپنے پیٹ میں لے کر 9 مہینے تک بھوکتی رہی، اس آدمی نے 4 ایونٹ کے لیے اپنے پیٹ میں ٹیکا لگوا دیا، آپریشن کروا دیا، اس کو نکلوا دیا، مگر وہ بچہ برابر بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا
رہا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ جیسے جیسے بچہ پریمی ماٹر میں بڑھتا جا رہا ہے، ماں کی تکلیف بڑھتی جا رہی ہے، مگر ماں تکلیف کا احساس نہیں ہونے دیتی ہے، اپنی تکلیف کو محسوس ہونے نہیں دیتی، لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرتی ہے، بلکہ ماں کا یہ عالم ہے کہ جیسے جیسے بچہ بڑھتا ہے تکلیف اس کی بڑھتی جاتی ہے تو خوشی میں بھی اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے کہ میں ماں بننے والی ہوں، اللہ کی رحمت میری آگوش اٹھانے والی ہے، میں ماں بننے والی ہوں، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم فرمانے والا ہے، میں ماں بننے والی ہوں، میری گود میں پیار کا بچہ آنے والا ہے۔ اور جب وہ وقت آتا ہے جب انسان کے دنیا میں آنے کا وقت ہوتا ہے تو ماں ایک لمحے کے لیے نہ جانے کتنے قیامتوں سے گزر جاتی ہے، الفاظ سے بیان نہیں کر سکتے۔ انسان زندگی میں جتنے مسائل اٹھاتا ہے اس سے کہیں زیادہ ماں 2 منٹ کے لیے تکلیف اٹھاتی ہے، مگر پھر بھی مسکراتی رہتی ہے، پھر بھی خوشیوں کا اظہار کرتی رہتی ہے، اور جب اس ٹائم سے گزرنے کے بعد اپنے بغل میں اپنے لال کو دیکھتی ہے تو ساری مصیبتوں کو بھول جاتی ہے کہ میری نسل کو آگے بڑھانے والا آ گیا، میرا چاند سا بچہ آ گیا، میرے گھر میں چراغ جلانے والا آ گیا، میرے دن رات کا اجالا آ گیا، میرے دل کا سکون آ گیا۔ اس ماں کو سلام کہیے جو ہر موقع پر مصیبت اٹھاتی ہے، آپ نے دنیا میں آنے سے پہلے مصیبت اٹھاتی ہے، اسی لیے ماں کا درجہ سب سے بلند رکھا ہے۔ صحابی رسول آتے ہیں، سبحان اللہ یا رسول اللہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مزہ فرمایا تیری ماں۔ کیا یا رسول اللہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مزاحی کون ہے؟ فرمایا تیری ماں۔ تیسری بار ارشاد فرمایا، تیسری بار اس سے سوال ہوا یا رسول اللہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مزاحی کون ہے؟ فرمایا تیری ماں۔ اور چوتھی بار جب شاید صحابی رسول ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا تمہارے والد۔ بچہ پیدا ہوا، بولنے کا ڈھنگ نہیں، چلنے کی طاقت نہیں، اپنے ضروریات کو پورا کرنے کی قوت نہیں، گوشت کے جوش میں ایسا ہے کہ ہاتھ میں چلا لیتا ہے، کھسک نہیں سکتا، چل نہیں سکتا، بول نہیں سکتا، سن نہیں سکتا، کھا نہیں سکتا، پی نہیں سکتا، اپنے سے ماں اپنا خون جگر پلاتی ہے۔ رات کے وقت بچہ رونے لگا ہے، ماں بیدار ہو گئی، کیا اس کی آنکھوں میں زندگی کی ضرورت نہیں پڑتی؟ کیا وہ انسان نہیں ہے؟ نیند ہر انسان کی ضرورت ہے، اگر آدمی کو نیند نہ آئے تو پاگل ہو جاتا ہے، دن بھر اپنی طبیعت کا بوجھ پر محسوس کرتا ہے۔ عالم یہ ہے کہ جب بچہ ہوتا ہے تو باپ تھوڑا سا کروٹیں بدلتا ہے اور سو جاتا ہے، زیادہ روتا ہے تو بچہ باپ جھڑک کر ماں سے کہتا ہے گھر کمرے سے باہر جاؤ بلاؤ چکر۔ لیکن یہ ماں ہے ذرا سی بھی اپنی پیشانی پہ شکن نہیں لاتی، بیٹے کو اٹھاتی ہے، سینے سے لگاتی ہے، اس کے بعد کمرے کے باہر چلی جاتی ہے۔ جب بچہ پوری طرح سکون کی نیند سو جاتا ہے اس کے بعد لا کر اپنے بغل میں سلا دیتا ہے۔ کیسی کیسی قربانیاں دیتی ہے ماں، لیکن جب یہی ماں بوڑھی ہو گئی تو ہمارے لیے بوجھ بن جائے۔ ہم ایسے ایسے مطالبات کرتے ہیں اپنے ماں اور باپ سے، اپنے بڑے زمانے جو ہمارے لیے مناسب نہیں ہوتے، مگر ماں ان سارے مطالبات کو پورا کرتے ہیں، باپ اپنے مطالبات کو پورا کرتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسے حالات بھی پیدا ہو جاتے ہیں کہ بڑا مخلوق حال آدمی ہے، پریشان حال ہے، عید پر اپنے لیے نہ ماں نے کپڑا بنوایا ہے نہ باپ نے بنوایا ہے، مگر اپنے لال کے لیے وہ کپڑا بنواتا ہے۔ اپنی قربانی دے کر والدین اپنے بچے کو پالتے ہیں، پوستے ہیں، بڑا کرتے ہیں، لیکن جب سہارا بننے کی ضرورت ہوتی ہے تو وہی والدین بوجھ بن جاتے ہیں۔ دنیا میں انسان جو کچھ کر دے لیکن اس کے آلات آثارے گناہ تو الہی میں ظاہر ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حالات یہ ہو جائے کہ انسان اپنی بیوی کا کہنا مانے اور ماں کی نافرمانی کرنے لگے، اپنے باپ سے دور ہو جائے تو کے قریب ہو جائے تو اس وقت اللہ کی عذاب آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ طرح طرح کے عذاب دنیا میں بھیجتا ہے۔ آج کتنے لوگ ہیں کہ باپ کے پاس بیٹھنے کے لیے ان کے پاس وقت ہے،
15 منٹ آدھا گھنٹہ بیٹھنا، باپ بلاتا بھی ہے تو گوشت بنتا ہے لڑکوں کے لیے، اور ذرا دوستوں کے ساتھ بیٹھنا میں بیٹھنے کے لیے ان کی بات کریں، دوستوں کے ساتھ کئی گھنٹے گزار دیے جاتے ہیں، مگر باپ کے پاس بیٹھنے کے لیے اس کے لیے ٹائم نہیں۔ ارے ان بچوں کو کیا معلوم کہ دوست کے پاس بیٹھے ہیں تو دنیا کی باتیں کر رہے ہیں، لیکن باپ اور ماں کے پاس بیٹھے ہیں تو جتنی دیر تک ان کے چہرے دیکھ رہے ہیں آپ کا کام کے بارے میں شمار کیا جا رہا ہے اور آپ کو سوال دوست کیا باپ ہو سکتا ہے گمراہی کی باتیں کریں، مگر آپ کے والدین آپ کی صحبت میں بیٹھائیں گے تو ہمیشہ آپ کے فائدے کے لیے باتیں کریں گے، جو دنیا کے لیے بھی صحبت ہوں گی اور عالم آخرت کے لیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب یہ بیعت ہو جائے کہ انسان اپنے والد سے دور ہو جائے، دوست کا پاک کے ساتھ قریب ہو جائے، تو پھر اللہ کا عذاب ہے۔ پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَظَهَرَتِ وَرُفِعَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، مسجدوں میں آواز بلند ہونے لگی، دنیا کی باتوں کے بارے میں جو مسجدوں میں آواز بلند ہونے لگی۔ آج وہ سارے مناظر ہماری نگاہوں کے سامنے، یہ مسجدیں عبادت کے لیے، یہ مسجدیں نماز ادا کرنے کے لیے، یہ مسجدیں تلاوت قرآن کے لیے، یہ مسجدیں اللہ کی عبادت کے لیے، یہ مسجد اللہ کے سامنے سے جھکانے کے لیے۔ کبھی لا الہ الا اللہ کا ذکر ہونا چاہیے، کبھی محمد رسول اللہ کا ذکر ہونا چاہیے، کبھی لا حول ولا قوت الا باللہ کا ذکر ہونا چاہیے، کبھی سبحان اللہ ہونا چاہیے، کبھی الحمدللہ ہونا چاہیے، کبھی اللہ اکبر کا نعرہ ہونا چاہیے۔ یہ مسجدیں اس لیے ہیں کہ اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ کی بات کی جائے، اللہ کے رسول کی بات کی جائے، شریعت الہیہ کی بات کی جائے، حضور دین کی بات کی جائے، ان چیزوں کے بارے میں باتیں کی جائے جو ہمارے دنیا کے لیے بھی بہتر اور عالم آخرت کے لیے بھی۔ مگر دنیا کو اس طرح حاکمیت کے اوپر کر لیا جائے کہ مسجد میں بھی جاتے ہیں تو دنیا پیچھے نہیں چھوٹ رہی ہے اور آوازیں بلند ہو کر دنیا کی باتیں کی جاتی ہے، تو یہ بھی عذاب الہی کے آنے کے اسباب میں سے بڑا اثر ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَسَعْدَ الْقَبِيلَ كَفَاسِعُهُ، فاسق آدمی قبیلے کا سردار ہوتا ہے۔ آج ہمارا معیار کیا بن گیا سرداری کا؟ جو زیادہ آگے بڑھ کے کام کرتے وہ سردار ہو جاتا ہے۔ اس کا ایمانی معیار کیا ہے، اس کا اخلاقی معیار کیا ہے، اس کا معاملاتی معیار کیا ہے، شریعت پر اس کا کیسا عمل ہے، کبھی سوچا ہوگا؟ آج تو سردار بنانے کے لیے سوچا جاتا ہے کہ وہ کون سا آدمی ہے بڑا بیوقوف اور امیروں کے انڈر میں رہ کر پیسہ دینے والا، ان کی حضوری کرنے والا، یا فالتو آدمی ہو جانا زیادہ وقت دے سکتے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قبیلے کا فاسق آدمی جب قبیلے کا سردار بن جائے تو یہ بھی عذاب کے اسباب میں۔ وَكَانَ زَعِيمَ الْقَوْمِ أَغْوَرُهُمْ، اور یہاں تو رذیل اور کبیرہ اخلاق آدمی، لچا آدمی قوم کا لیڈر بن جائے، قوم کا سرپرست بن جائے، تو اللہ کا عذاب ہے۔ لیکن وہ سارے مناظر ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں۔ آج نہیں بنانے کے لیے ہمارا بیان کیا ہے؟ شریف آدمی کوئی آتا بھی ہے تو سوچتے ہیں کہ اس کے پاس کیا ہے، ہمیں تو گنڈا بدماش طریقے کے لوگ چاہیے، ہم تو ایسے لوگ کو ووٹ دیں گے، ایسے لوگوں سے کریں گے۔ وَكَانَ زَعِيمَ الْقَوْمِ أَغْوَرُهُمْ، جب رذیل آدمی، جب کمینہ آدمی، جب اخلاق آدمی، جب خون آدمی اور کا لیڈر بن جائے گا تو اللہ کا عذاب آئے گا۔ وَأُقِيمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ الشَّرِّ، اور جب لوگوں کی عزت اس لیے کی جائے کہ عزت نہ کریں گے تو ہم پریشانی میں پڑ جائیں گے، تب بھی اللہ کا عذاب آئے گا۔ وَظَهَرَتِ الْخَيْرَاتُ وَالْمَعَازِفُ، ناچنے گانے والی عورتیں بڑھ جائیں اور گاجے باجے کا زور پیدا ہو جائے، تب اللہ کا عذاب آیا۔ ایک زمانہ تھا کہ خاص مقامات پر خاص علاقوں میں ناچ گانا ہوتا تھا، شرفا ان علاقوں کا کبھی روک بھی نہیں کیا تھا۔ آج کے عالم ہے
بڑا شوق ہماری نوجوان پیڑھی کو بھی ہم کانوینٹ میں اپنی لڑکی کو بھیجیں گے. وہاں جا کے میوزک سیکھ رہی ہے ہماری لڑکیاں, وہاں جا کے ڈانس سیکھ رہی ہے ہماری لڑکیاں, اور وہاں جا کے مظاہرہ ہوتا ہے. کبھی کبھی تو ایسا بھی سننے میں آیا کہ جب بڑے شریف بظاہر شریف, جس کو لوگ شریف کہتے ہیں, رئیس ایک آدمی, ان کی لڑکی نے جب ڈانس اور سنگنگ میں ایوارڈ لیا تو پورے علاقے میں جو تمام کا کام تھا ہمارے گھر کی لڑکیاں کر رہی ہیں. سب سے ذلیل کام جو سمجھا جاتا تھا ہمارے گھر کی لڑکیاں کر رہی ہیں. ہم نے صرف یہ دیکھا ہے کہ ہماری بچیوں کی تعریف ہونی چاہیے, یہ نہیں دیکھا کہ ہمارا کردار کیسا ہو. اور تعلیم کا شرط ہے کہ تعلیم جنت کے بجائے جہنم کا دروازہ بنتا ہے. تعلیم اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے. تعلیم کا جو مقام اسلام نے بتایا ہے دنیا کے کسی مذہب اور کسی مشن نے اور کسی نے نہیں بتایا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا کے خلوت خانے سے جو سب سے پہلے پیغام لے کر آئے ہیں وہ پیغام نماز کا ہے. وہ تعلیم روزے کی نہیں ہے, وہ حج کی نہیں ہے, وہ زکات کی نہیں ہے, وہ والدین کے حقوق کی نہیں ہے. سب سے پہلی وہی جو نازل ہوئی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو گیا, اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. صرف پڑھنے کی بات نہیں کی ہے, اللہ اس میں پڑھنے کا حکم نہیں دے رہا ہے. اقرا بسم ربک الذی خلق, پڑھو اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے. آج سب کے نام سے پڑھا جاتا ہے, رب کے نام سے نہیں پڑھا جاتا ہے. کہیں سوریہ نمسکار ہو رہا ہے, کہیں وندے ماترم پڑھا جا رہا ہے, کہیں شکیا پوکھیا اعمال کیے جا رہے ہیں. بس ہمیں کانوینٹ میں پڑھانا ہے. ہمارا بچہ جائے جو یونیفارم کے ساتھ جائے, سٹوڈنٹ ہو کر جائے, یہ ہم یہ کہتے ہیں معیار بنایا جائے. اور آپ کو معلوم نہیں کہ وہ بچہ جا کر کر کیا رہا ہے. کبھی آپ کو یہاں کتابوں کو بھی دے گا, اس کا سلیبس دے گا, اس کا نصاب کی طرح پڑھایا جائے گا. کفریہ باتیں پڑھائی جا رہی ہیں, شرکیہ باتیں پڑھائی جا رہی ہیں, بے حجابی کی باتیں پڑھائی جا رہی ہیں, بے پردگی کی باتیں پڑھائی جا رہی ہیں, اسلام کے خلاف باتیں پڑھائی جا رہی ہیں, شریعت کی حرمت کو مجبور کرنے والی باتیں پڑھائی جا رہی ہیں. اگر تعلیم اسی کا نام ہے تو ایسی تعلیم کا اسلام کبھی ہوتا نہیں. تعلیم وہ ہے جو اللہ سے جوڑے. تعلیم وہ ہے جو انسان کے اندر پاکیزگی پیدا کر جاتا ہے. تعلیم وہ ہے جو انسان کو بہترین اخلاق کا مجموعہ بنا دے. تعلیم وہ ہے جو اسلامی شریعت کے مطابق زندگی ڈھالنے کا درس دے دے. تعلیم جو ہے جو انسان کو فرشتہ صفت بنا دے. تعلیم وہ ہے جو انسان کے وجود کے اندر نورانی مخلوق کا نور بن دے. تعلیم وہ ہے کہ انسان زمین پر رہے مگر سے آگے دور کا رابطہ رہے. تعلیم وہ ہے کہ اللہ کی صفت عالی کا اندر انسان کے اندر پیدا ہو جائے. تعلیم وہ ہے کہ انسان کو بھٹکنے نہ دے, بھٹکے ہوئے انسان کو راہ ہدایت کرے. معیار کا بنائیے تعلیم کا, بس تعلیم 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 آپ نے سن لیا. مگر کیسی تعلیم؟ ہمیں شیطانی تعلیم نہیں چاہیے, ہمیں حضرت آدم والی تعلیم چاہیے. ہمیں فرعون کی تعلیم نہیں چاہیے, حضرت موسیٰ والی تعلیم چاہیے. ہمیں نمرود والی تعلیم نہیں چاہیے, حضرت ابراہیم والی تعلیم چاہیے. ہمیں ابراہیم والی تعلیم نہیں چاہیے, ہمیں محمد مصطفیٰ والی تعلیم چاہیے. ہمیں متدین کی تعلیم نہیں چاہیے, حضرت ابوبکر, حضرت عمر, حضرت عثمان, حضرت علی والی تعلیم چاہیے. وہ تعلیم چاہیے جو معرفت کے دروازے کھولے. وہ تعلیم چاہیے جو انسان کو ان کی زندگی کا مقصد بتا دے. وہ تعلیم چاہیے جو انسان کے پیدل کے اندر فرشتوں کی حسرتیں پیدا کرے. وہ تعلیم چاہیے جو جنت کے دروازے کھولے. وہ تعلیم چاہیے جو ایسا انسان بنا دے جیسا انسان بننا اللہ تعالیٰ کا مقصود ہے. ہمیں یقینی تعلیم نہیں چاہیے, ہمیں حسنی تعلیم چاہیے. ہمیں لادینیت کی تعلیم نہیں چاہیے, ہمیں اسلام کی تعلیم چاہیے. ہمیں کفر کی تعلیم نہیں چاہیے, ہمیں ایمان کی تعلیم چاہیے.
تو جب اپنے بچوں کا ایڈمیشن کرانے کے لیے کہیں جائے تو پہلے اندازہ لگائے کہ یہاں کیسا ماحول اور کیا پڑھایا جا رہا ہے، ورنہ اسی طرح آپ کانوینٹ میں بھیجتے رہے، آپ نے جائزہ نہیں کیا کہ یہاں کا سلیبس کیا ہے، یہاں کا نصاب کیا ہے، یہاں کی کتابیں کیسی ہیں، یہاں کا کلچر کیسا ہے، یہاں کا آنا جانا کیسا ہے، یہاں کیا پڑھایا جا رہا ہے. تو یہ نہیں کہ صرف اپنے بچوں کو تعلیم دلا رہے ہیں بلکہ اپنے بچوں کو جہنم یا کو چھوڑ. قرآن فرماتا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ. اے لوگوں، اپنے آپ کو اپنے اولاد کو جہنم سے بچاؤ جس کے ادھر انسان. یہ کیا جہنم میں ڈالنا نہیں ہے؟ وہ 4-5 سال کا معصوم بچہ جو خبر سے روزگار سے ابھی باخبر ہے، اسے نہیں معلوم کہ تعلیم کیا ہوتا ہے، اسے نہیں معلوم کہ اسے کیا ہے، اسی کے کیا ہے، اسے نہیں معلوم کہ شریعت مصطفیٰ کا تقاضا کیا ہے. آپ نے لے جا کر غیر مسلموں کے حوالے کر دیا. کون ایسا دن ہے، میں پورے ہندوستان کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں صرف بنارس کی بات کر رہا ہوں. کوئی ایسا دن نہیں ہے کہ مسلمان لڑکیاں غیر مسلموں کے ساتھ ہوٹلوں میں نہیں جا رہی ہیں. یہ بہت بڑا المیہ ہے. یہ اسی تعلیم کا المیہ ہم بھیجا ہے کہ بچوں کو پڑھایا، ان کی تعلیم پر کبھی توجہ نہیں دی، بس پڑھنا چاہیے. اور ایک اور بہت بڑی کمی جو 20 سال پہلے میں نے کئی بار کہی تھی، آج اس کے آثار سمجھ میں آ گئے. میں نے 20 سال پہلے کہا تھا لڑکیوں کو تعلیم دلانا بھی ضروری ہے، لڑکیوں کو تعلیم دلانا ضروری ہے، مگر بیلنس ہو جاتے ہیں. لڑکا بڑا ہوا، 14 سال کا ہوا، 15 سال کا ہوا، ہائی اسکول کرایا ہم نے، چلو کام کرو، باقی دیکھو تم چلا. لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہے، پڑھ رہی ہیں، وہ ہائی اسکول ہو گئی، وہ انٹر ہو گئی، وہ بی اے ہو گئی، وہ ایم اے ہو گئی، وہ پی ایچ ڈی کر گئی. آج عالم کیا ہو رہا ہے؟ لڑکیاں کہتی ہے میں اس سے شادی نہیں کروں گی، میں نے بی اے کیا ہے، میں نے ایم اے کیا ہے، میں ہائی اسکول والے سے شادی نہیں کروں گی، اپنی مرضی سے شادی کروں گی. اور ہزاروں ہزار لڑکیاں ایسے ہندوستان میں جو کہ مرتد ہو کر لڑکیوں کے ساتھ شادی کر رہی ہیں. یہ اسی تعلیم کا نتیجہ ہے جس کے انجام پر آپ کی نگاہ نہیں ہے. اور بہت ساری چیزیں آپ دیکھتے ہیں مگر فیشن سے پہلے جا رہے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ اسی اسکول میں اسکرٹ پہنایا جا رہا ہے. 12 سال تک، 11 سال تک، 10 سال تک یہاں تک کا اسکرٹ پہنا کر اپنی لڑکیوں کو آپ کے اسکول میں بھیجا ہے، انگلیاں تھام کے پہنچایا ہے. کیا آپ کو امید رکھتے ہیں کہ وہ 10 سال کے بعد بہت باپرداز لڑکی ہو جائے گی؟ وہ ایک مزاج بن جاتا ہے، ایک نیچر بن جاتا ہے، ایک فطرت بن جاتی ہے، ایک عادت بن جاتی ہے. 12 سال کے بعد آپ نے شروعات سے پہنوا دیا، پائجامہ پہنوا دیا، مگر مزاج اب پڑھنے والا نہیں بنے گا. جو 10 سال تک عمر تک یہاں تک اسکرٹ اور یہاں تک موزہ پہن کر گئی ہے، کبھی بھی باپادہ وہ لڑکی نہیں بنے. جہاں لڑکے اور لڑکیوں کے ساتھ بہت تعلیم ہوتی ہے، اس کے اندر پیدا کا مزاج کبھی نہیں ملا. پرپز سے غیر محرموں کے ساتھ گفتگو کرنے کی عادت پڑی. آج ہزاروں ہزار لڑکیاں مرتد ہو کر غیر مسلموں کے ساتھ شامل ہیں، اور جس میں سے 80% کا انجام یہ ہوتا ہے کہ شادی کرنے کے بعد، شادی سے پہلے جس کو سمجھتی تھی کہ بہت پیار کرنے والا، بہت محبت کرنے والا، میرے لیے سب کچھ قربان کرنے والا ہے، تو 4 مہینہ لگاتار ہونے کے بعد اس اپنے ساتھیوں کے سامنے پیش کرتا ہے، جنگلوں میں پیش دیتا ہے، تباہیوں میں پیش دیتا ہے، جنگل میں بنا دیا جاتا ہے، اپنی لڑکیوں کو کاٹ ڈالا جاتا ہے، مار ڈالا جاتا ہے. جیسے کہ وہ لڑکیاں ذمہ دار ہیں، کیا آپ کو ذمہ دار اس کے نہیں ہے؟ موبائل اس کو دلا دیا، تنہائی میں رات کی تنہائی میں لڑکی بات کر رہی ہے کہ آپ نے جائزہ کبھی لیا؟ کبھی ماں نے جائزہ لیا، کبھی پوچھا باپ نے جائزہ لیا، بھائی نے جائزہ لیا؟ ارے پوچھنا چاہیے کہ کس سے تمہیں بات کرتا ہے، یا تو سہیلی ہو گئی یا خالہ ہو گئی، خالہ کی لڑکیاں ہوں گی، یہ سب تو ہوں گی، سب کے سامنے کو نہیں بات کرتی. یہ کچن میں جا کے تنہائی میں کس سے بات کی جا رہی ہے؟
کہ چھت کو جا کر اکیلے میں کیوں بات کی جا رہی ہے؟ اگر ان چیزوں پہ آپ نہیں کرتے نہیں لگایا کرنا، یہ رونے کا مقام ہے، میرے عزیزوں رونے کا مقام ہے۔ آج بچیوں کا شادی ہوگی تمہاری بھی بچیاں پیدا ہوگی، اس وقت رونے کے علاوہ کچھ بھی نظر نہیں آئے گا۔ اپنے کو سنوارو، اپنے کو سنوارو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَظَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ، ناچنے گانے والی عورتیں بہت زیادہ کثرت کے ساتھ ہو جائیں گی۔ ہمارے گھر سے آیا کریں گے، سکھایا جا رہا ہے اس دنوں میں، اور ہم کبھی بھی اس میں صبح کی محسوس نہیں کریں۔ چلتا ہے، سب چلتا ہے۔ جب قیامت کے دن ان لڑکیوں سے پہلے ان کے باپ کو سامنے لایا جائے گا کہ میں نے ان بچوں کا باپ تمہیں بنایا تھا، ماں بنایا تھا، تم نے اپنی درجے کا کیا حق ادا کیا؟ کیا جواب؟ ہو سکتا ہے آپ کی ساری زندگی آپ کے چہرے پر بنا دی جائے تو حکومت کی آگ چھوڑ دیا جائے کہ لڑکیوں کی بربادی کا، لڑکوں کی بربادی کا سبب آپ بنے۔ والدین کو تربیت پر نگاہ ڈالنا پڑے، مائیں خاص طور سے اپنے بچوں پہ نگاہ رکھیں، اور ان اسکولوں میں قطعاً داخلہ نہ ہونے دیا جائے جہاں غیر اسلامی تعلیم دی جاتی ہے، مخلوط تعلیم، بچپن ہی میں اگر وہ تربیت رکھے اس کے اثرات زندگی میں ہمیشہ قائم رہے۔ والمعازف، اور گانے بجانے کے سامان پر اٹھے۔ آج تو گھر گھر میں وہی معاملہ، ٹی وی کا دور تھا، وہ کچھ کم آ رہا تھا، موبائل میں وہ اتنے بڑے بڑے اسپیکر گھروں میں بجا رہے ہیں کہ اللہ بھی بنا، وہ لگتا ہے کہ اپنے ہی کو نہیں پورے محلے کو سنانا چاہیے۔ لوگ چلتا ہے، آواز تیز چلتی، انہیں خبر نہیں کہ ہو سکتا ہے کوئی آدمی پڑوس میں وہ تلاوت کر رہا اور اسے تکلیف پہنچ رہی، ہو سکتا ہے کوئی تصویر پڑھ رہا ہو اسے تکلیف پہنچ رہی ہو سکتا ہے کوئی آدمی عبادت پہنچی ہو اسے تکلیف پہنچ رہی ہو، کہ اللہ ایسے لوگوں کو معاف کرے۔ 1400 سال پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ناچنے گانے والی عورتیں اب ہو جائے گی اور گانے بجانے کے سامان اب ہوتا ہے کہ آج ہمارے گھر گھر میں گندے سانی کہتے نظر آ رہی ہیں۔ وہ شور بدل خمور، طرح طرح کی شرابیں پی رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت قسمیں نہیں، لیکن آج کتنی قسمیں، کتنے برانڈ سے، کتنی مہنگی مہنگی شرابیں، کتنی اچھی شوقیت پر شرابیں رکھی جا رہی ہیں، وہ سارے مناظر ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں۔ وَلَعَنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا، اس امت کے آخری زمانے کے لوگ، اس امت کے اول کے زمانے کے لوگوں کو لعنت کریں۔ جب یہ سب کیفیتیں پیدا ہو جائیں گی، 15 علامتیں بیان جو فرمائی گئی اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَلْيَتَقَوَّ عِنْدَ ذَلِكَ عَلِيهَا أَمْرَاهَا وَالزَّلْزَلَةً، ایسے عالم میں انتظار کرو سرخیاتی چلے، زلزلہ آنے کا، وَخَسْفَ وَمَسْخَ وَقَسْفَ، زمین دھل جائے گی، لوگوں کے چہرے بدل دیے جائیں گے، پتھروں کی بارشیں ہوں گی، زلزلہ آئے گا، یہ سب ہوگا۔ آج ہماری نگاہوں کے سامنے سب ہو رہا، کبھی یہاں زلزلہ آ گیا اتنے ہزار لوگ مر گئے، کبھی وہاں زلزلہ آ گیا اتنے ہزار لوگ مر گئے، یہاں کی زمین دھس گئی، اتنے مکانات زمین چلے گئے، اتنے لوگ مر گئے۔ یہ سارے مناظر ہماری نگاہوں کے سامنے آ رہے ہیں۔ آخر کب ہوش میں ہمارے، کب ہم بیدار ہوں گے، کب ہم مسلمان بنیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو ہمارے لیے رول ماڈل بنایا تھا۔ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، اللہ کے رسول کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے۔ اسی رسول کی زندگی کو فراموش ہم کر چکے، جس رسول کی زندگی کو ہمارے لیے اسوہ حسنہ بنایا گیا اس رسول کی زندگی کو فراموش کر گئے، اور جن کی زندگی پر عمل کرنا ہمارے لیے دنیا اور آخرت کے خسران کا ذریعہ ہے وہی ہمارے لیے رول ماڈل بنا۔ فلموں میں ناچنے والے، بجانے والے، ناچنے والے، کچھ کا ارتکاب کرنے والے ہمارے لیے رول ماڈل اور ہیرو بنے ہوئے۔ ہمارے لیے رول ماڈل کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے لیے رول ماڈل کون ہے؟ خلفائے راشدین، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق، حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا کائنات، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، حضرت بلال،
حضرت عمار، حضرت یاسر، حضرت سہیل، حضرت زید بن ثابت، حضرت خباب، حضرت خبیب، حضرت سلمان فارسی، حضرت عبداللہ کے عمر، حضرت عبداللہ کے مسعود، یہ سب ہمارے لیے رول ماڈل ہیں۔ بعد کے زمانوں میں حضرت امام زین العابدین، حضرت امام باقر، حضرت امام جعفر کاظم، حضرت امام جعفر صادق، حضرت موسیٰ کاظم، حضرت حسن عسکری، حضرت جواد، یہ ہمارے لیے رول ماڈل ہے۔ حضرت سیدنا غوث اعظم، حضرت معروف کرفی، حضرت حبیب اعجمی، حضرت داؤد طائی، حضرت باعث اسلامی، حضرت جنید بغدادی، یہ ہمارے لیے رول ماڈل ہے۔ حضرت خواجہ خلیل نواز، حضرت محمود اشرف عدنانی، حضرت خواجہ بختیار قادری، حضرت بابا فرید ابن شکر، حضرت محبوب الہی، حضرت محتم بہاری، یہ ہمارے لیے رول ماڈل ہے۔ بنارس کی تاریخ میں دیکھیے حضرت تاج الدین بنارسی، حضرت قطب بنارس، حضرت والد رسول اللہ، حضرت محبوب بنارس، حضرت بھولے شاہی وان، حضرت محمد شہید بابا، حضرت قطب شہید بابا، حضرت جنرل شہید بابا، اور حضرت حاضر میں دیکھیے حضرت علامہ کوثر ندوی، حضرت مولانا محمد عمر قاضی، یہ ہمارے لیے رول ماڈل ہے۔ مگر ہم نے رول ماڈل کس کو بنایا؟ جہنمیوں کو بنایا، مسلمان ہو کر بتوں کی پوجا کرنے والوں کو بنایا، فلموں میں ناچنے گانے والوں کو بنایا۔ اس نے اتنے لمبے پال رکھے تو ہمارے بچوں نے بھی اتنے لمبے پال رکھ لیے۔ اس نے ٹکلا بنوا لیا تو ہمارے نوجوان ٹکلا بنا کر گھوم رہے ہیں۔ 5 سیڑھی والا پال بنوا لیا تو 5 سیڑھی والے پال ہمارے بچے بنا رہے ہیں۔ حدیث میں صاف لفظوں میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ کی لعنت ہے ایسا بال بنوانے والوں کے لیے کہ کہیں سے بنوایا جائے کہیں سے چھوڑ دیا، اور جہاں کاٹا گیا وہاں چھوڑا گیا، یہاں بنوایا گیا۔ کیوں؟ فلموں میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ جب جاؤ گے قبر میں سمجھ میں آئے گا کہ فلم میں یہ کام کرنے والے ہمیں بچانے آئے ہیں کہ مدینے کے تاجدار ہمیں بچانے آئے ہیں۔ قبر میں کیا پوچھا جائے گا؟ مرتبوں کا، مادینوں کا، ماں کل تقولو فی شان ھذا الرجل، مصطفیٰ کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہ فلموں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، مصطفیٰ کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تمہارے لیے رول ماڈل، کائنات کے لیے رول ماڈل، جاہل کے لیے بھی، عالم کے لیے بھی، امیر کے لیے بھی، غریب کے لیے بھی، جنگلی کے لیے بھی، شہری کے لیے بھی، سب کے لیے رول ماڈل اسوہ حسنہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سچا مسلمان بنائے، پکا مسلمان بنائے، نبی کا تابعدار مسلمان بنائے، اور ایسا مسلمان بنائے کہ جب میدان محشر پر رسول کا سامنا ہو تو پھر نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قدموں میں جگہ عطا فرما دے۔